بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد ما صلی علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد ما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ سیرت النبی کے ساتھ عبد الرحمن امان آپ کی خدمت میں حاضر۔ سیرت النبی کا آج کا جو عنوان ہے وہ ہے صلح حدیبیہ کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام کے ساتھ پہلا عمرہ۔ ادائے عمرہ۔ صلح حدیبیہ میں قریش سے معاہدہ ہوا تھا کہ اگلے سال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں آ کر عمرہ ادا کریں گے اور 3 دن قیام کر کے واپس چلے جائیں گے۔ اس بنا پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال عمرہ ادا کرنا چاہا اور اعلان کرا دیا کہ جو لوگ واقعہ حدیبیہ میں شریک تھے ان میں سے کوئی رہ نہ جائے، بجز ان لوگوں کے جو اس اثناء میں مر چکے تھے۔ سب نے یہ شہادت حاصل کی۔ معاہدہ میں شرط تھی کہ مسلمان مکہ میں آئیں تو ہتھیار ساتھ نہ لائیں، اس لیے اسلحہ جنگ وطن یا حج میں جو مکہ سے 8 میل ادھر ہے چھوڑ دیے گئے اور 200 سواروں کا ایک دستہ اسلحہ کی حفاظت کے لیے متعین کر دیا گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لبیک لبیک کہتے ہوئے حرم کی طرف بڑھے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ کی مہار تھامے آگے آگے یہ رجز پڑھتے جاتے تھے۔ ترجمہ: کافرو سامنے سے ہٹ جاؤ، آج جو تم نے اترنے سے روکا تو ہم تلوار کا وار کریں گے، وہ وار جو سر کو خوابگاہ کے سر سے الگ کر دے اور دوست کے دل سے دوست کی یاد بلا دے۔ صحابہ کا جمع غفیر ساتھ تھا اور برسوں کی دیرینہ تمنا اور فرض مذہبی بڑے جوش کے ساتھ ادا کر رہا تھا۔ اہل مکہ کا خیال تھا کہ مسلمانوں کو مدینہ کی آب و ہوا نے کمزور کر دیا ہے۔ اس بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ لوگ تو آپ کے پہلے 3 پھیروں میں اکڑتے ہوئے چلیں۔ عربی زبان میں اس کو رمل کہتے ہیں۔ چنانچہ آج تک یہ سنت باقی ہے اور آج تک جو بھی مسلمان عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں وہ یہ سنت ادا کرتے ہیں۔ اہل مکہ نے اگرچہ چاروں ناچار عمرہ کی اجازت دی تھی، تاہم ان کی آنکھیں اس منظر کے دیکھنے کی تاب نہیں لا سکتی تھی۔ رؤسائے قریش نے عموماً شہر خالی کر دیا اور پہاڑوں پر چلے گئے۔ 3 دن کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا، محمد سے کہہ دو کہ شرط پوری ہو چکی، اب مکہ سے نکل جائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر عرض کی، آپ اسی وقت روانہ ہو گئے۔ چلتے وقت حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صغیر السن صاحبزادی امامہ جو مکہ میں رہ گئی تھی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چچا چچا کہتی دوڑی آئیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھوں میں اٹھا لیا، لیکن حضرت جعفر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی اور زید بن حارثہ نے اپنے دعوے پیش کیے۔ حضرت جعفر کہتے تھے کہ یہ میرے چچا کی لڑکی ہے اور زید کہتے تھے کہ حمزہ میرے بھائی مذہبی بھائی تھے، اس رشتہ سے یہ میری بھتیجی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دعویٰ تھا کہ یہ میری ہمشیرہ بھی ہے اور پہلے میری ہی گود میں آئی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے دعوے مساویت درجہ دیکھ کر ان کو اسما کی گود میں دیا کہ وہ امامہ کی خالہ تھی، پھر فرمایا کہ خالہ ماں کے برابر ہوتی ہے۔ یہ تھا احوال عمرہ ادا کرنے کا، اور اس کے ساتھ سن 8 ہجری شروع ہوتی ہے اور اس میں غزوہ موتا ہے جو میں بیان کرتا ہوں۔ موتا شام میں ایک مقام کا نام ہے جو بلقاء سے اس طرف ہے۔ عرب میں جو مشرقی تلواریں مشہور ہیں وہ یہیں بنتی تھی۔ غزوہ موتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ بصرہ یا کیسر روم کے نام ایک خط لکھا تھا۔ عرب اور شام کے سرحدی علاقوں میں جو عرب رؤساء حکمران تھے، ان میں ایک شرجیل بن عمرو بھی تھا جو اسی علاقہ بلقاء کا رئیس اور کیسر کا ماتحت تھا۔ یہ عربی خاندان ایک مدت سے عیسائی تھا اور شام کے سرحدی مقامات میں حکمران تھا۔ یہ خط حارث بن عمیر لے کر گئے تھے۔ شرجیل نے ان کو قتل کر دیا۔
اس کے قصاص کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 فوج تیار کر کے شام کی طرف روانہ کی۔ زید بن حارثہ کو، جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے، سپہ سالاری ملی اور ارشاد ہوا کہ اگر ان کو دولت شہادت نصیب ہو تو جعفر بن طیار اور وہ بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ فوج کے سردار ہوں۔ حضرت زید غلام تھے، گو آزاد ہو چکے تھے۔ حضرت جعفر بن طیار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حقیقی بھائی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرب خاص تھے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ معزز انصاری اور مشہور شاعر تھے۔ اس بنا پر لوگوں کو تعجب ہوا کہ حضرت جعفر اور حضرت عبداللہ بن رواحہ کے ہوتے ہوئے حضرت زید کو افسر کرنا کس بنا پر ہے۔ چنانچہ لوگوں میں چرچے ہوئے، لیکن اسلام جس مساوات عام کے قائم کرنے کے لیے آیا تھا، اس کے لیے اسی قسم کا اظہار درکار تھا۔ حضرت اسامہ کی مہم میں، جس میں تمام مہاجرین کو شرکت کا حکم ہوا تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی زید کے صاحبزادے حضرت اسامہ کو فوج کا افسر مقرر کیا تھا۔ اس وقت بھی لوگوں میں چرچے ہوئے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو خطبہ دیا اور فرمایا کہ تم لوگوں نے اس کے باپ کی افسری پر بھی اعتراض کیا تھا، حالانکہ یقیناً وہ افسری کے قابل تھے۔ چنانچہ صحیح بخاری باب المغازی میں یہ واقعہ مذکور ہے۔ گو یہ مہم قصاص لینے کی غرض سے تھی، لیکن چونکہ تمام مہمات کا اصل محور تبلیغ اسلام تھا، ارشاد ہوا کہ پہلے ان لوگوں کو دعوت اسلام دی جائے، اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو جنگ کی ضرورت نہیں۔ یہ بھی حکم ہوا کہ اظہار ہمدردی کے لیے اس مقام پر جانا جہاں حارث بن عمیر نے ادائے فرض میں جان دی تھی۔ تنیہ الوداع تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود فوج کی مشایت کے لیے تشریف لے گئے۔ صحابہ نے پکار کر دعا کی کہ خدا سلامت اور کامیاب لائے۔ فوج مدینہ سے روانہ ہوئی تو جاسوسوں نے شرجیل کو خبر دی، جس نے مقابلہ کے لیے کم و بیش 1,00,000 فوج تیار کی۔ ادھر خود کیسر روم ہرقل قبائل عرب کی بے شمار فوج لے کر تاب میں خیمہ زن ہوا، جو بلقاء کے اضلاع میں ہے۔ حضرت زید نے یہ حالات سن کر چاہا کہ ان واقعات سے دربار رسالت کو اطلاع دی جائے اور حکم کا انتظار کیا جائے، لیکن حضرت عبداللہ بن رواحہ نے کہا، ہمارا اصل مقصد فتح نہیں بلکہ دولت شہادت ہے، جو ہر وقت حاصل ہو سکتی ہے۔ غرض یہ مختصر گروہ آگے بڑھا اور 1,00,000 فوج پر حملہ آور ہوا۔ حضرت زید برچیاں کھا کر شہید ہوئے۔ ان کے بعد حضرت جعفر نے علم تھام ہاتھ میں لیا، گھوڑے سے اتر کر پہلے خود اپنے گھوڑے کے پاؤں پر تلوار ماری کہ اس کی کونچیں کٹ گئی، پھر اس بے جگری سے لڑے کہ تلواروں سے چور ہو کر گر پڑے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کا بیان ہے کہ میں نے ان کی لاش دیکھی تھی، تلواروں اور برچھیوں کے 90 زخم تھے، لیکن سب کے سب سامنے کی جانب تھے، پشت پر یہ داغ نہیں اٹھایا تھا۔ حضرت جعفر کے بعد عبداللہ بن رواحہ نے علم ہاتھ میں لیا اور وہ بھی داد شجاعت دے کر شہید ہوئے۔ اب حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سردار بنے اور نہایت بہادری سے لڑے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ 8 تلواریں ان کے ہاتھ سے ٹوٹ کر گر چکی تھی، لیکن 1,00,000 سے 3,000 کا کیا مقابلہ تھا۔ بڑی کامیابی یہی تھی کہ اپنی فوجوں کو دشمن کی زد سے بچا لائے۔ جب یہ شکست خوردہ فوج مدینہ کے قریب پہنچی اور اہل شہر ان کی مشایت کو نکلے تو لوگ غم خواری کے بجائے ان کے چہروں پر خاک پھینکتے تھے کہ او فراریو، تم خدا کی راہ سے فرار بھاگ آئے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعہ کا سخت صدمہ ہوا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کو خاص محبت تھی، ان کی شہادت کا نہایت قلق تھا۔ آپ مسجد میں جا کر غم زدہ بیٹھے، اسی حالت میں ایک شخص نے آ کر کہا، جعفر کی مستورات رو رہی ہیں اور ماتم کر رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر بھیجا۔ وہ گئے اور واپس آ کر کہا کہ میں نے منع کیا لیکن وہ باز نہیں آتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ بھیجا، وہ پھر گئے اور واپس آ کر عرض کی کہ ہم لوگوں کی نہیں چلتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کے منہ میں خاک بر دو۔ یہ واقعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے
صحیح بخاری میں منقول ہے۔ صحیح بخاری میں یہ بھی ہے کہ حضرت عائشہ نے اس شخص سے کہا کہ خدا کی قسم تم یہ نہ کرو گے منہ میں خاک ڈالنا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف سے نجات نہیں ملے گی۔ تو یہ تھا واقعہ جنگ موتا کا۔ میں آج کی ویڈیو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ اس سے اگلی ویڈیو انشاءاللہ 8 ہجری شروع ہوگی، رمضان 8 ہجری، جس میں فتح مکہ بیان کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔